ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی صحت اور تندرست کی حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج ہماری سٹنگ ہے، سیکنڈ سٹنگ ہے رمضان نے استقبال رمضان کے حوالے سے۔ تو رمضان کی چونکہ آمد ہے اور دل جو ہے وہ خوشی سے لبریز ہے کہ ایک بہت خوبصورت مہمان جو کہ 30 ڈیز کے لیے ہمارے پاس آئے گا، وہ دن بدن اس کے آنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب گھر میں کوئی مہمان بہت اسپیشل آنے والا ہوتا ہے تو ہم سے انتظار نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم ڈیسپریٹلی ویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان کا ہماری زندگی میں اللہ کرے یہ ٹائم آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ٹائم آ جائے اور ہم اس مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اب رمضان اور روزے اور قرآن پاک ان کے آپس میں کیا تعلق ہے، آج ہم ان کو تھوڑا سا نفسیاتی طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ تو مطلب تصوف کی سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، رمضان کے روزوں کا اس مہینے سے بڑا گہرا تعلق ہے اور کیونکہ اس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور ایک مقدس کتاب ہے، ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے جو کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں کہ پچھلے تمام انبیاء جو ہیں ان کی رسالت کی بھی گواہیاں موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے جو رمضان ہے الحمدللہ۔ اس خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے روزے رکھوائے ہیں الحمدللہ۔ اب یہاں سے اس کی امپورٹنس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ایک کتاب، ایک ماسٹر پیس بنا ڈالا اور لکھ ڈالا اپنے قلم سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ہم جیسے انسانوں کو عطا کرنا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کیونکہ وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے تو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر کن کن چیزوں کی کیا کمی ہے، کس چیز کو ہم کس طرح سے کس کنڈیشن میں زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہتر محسوس ہوئی کہ ہم لوگ روزے کی حالت میں قرآن کو سمجھنے، اس کے بار کو اٹھانے کے قابل ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو عام طور پر جب ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے تو ہم کسی خوشی کو منانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے سیلیبریشن کا کوئی ڈیفرنٹ میتھڈز رکھتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کوئی بھی خوشی سیلیبریٹ کرے تو اس کا میتھڈ دوسرے سے اور ڈیفرنٹ ہو۔ تو قرآن کے حوالے سے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ کہ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، مل بیٹھ کر آپس میں خوشیاں شیئر کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہم سے روزے رکھوائے، ہم سے کھانے کو سٹاپ کروا کے اس کی خوشی ڈیفرنٹ طریقے سے، یعنی کہ ہمیں تقویٰ میں ہم جب روحانی طور پر اچھے ہوں گے تو ہم اس خوشی کو زیادہ اچھے سے سیلیبریٹ کر سکیں گے، اس کی حکمتوں کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے اوپر ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ کھانا نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ کھانا نہیں ہے، اور جب ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہمارا دل اور ہمارا ایمان زیادہ اچھے لیول پر ہوتا ہے۔ تو اچھا، بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہماری زندگی کی کتاب ہے، اس کا تعلق ہماری عقل اور شعور کے ساتھ ہے۔ جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک چینج آتا ہے، ہمارے دل کے جو پورے کے پورے حالات ہیں وہ بدلنے لگتے ہیں۔ جس وقت دل کے اندر قبولیت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان کی زندگی کے اعمال بھی بدلنے لگتے ہیں۔ لیکن جس وقت انسان کا سارا دھیان ہماری باڈی کی نیڈز جیسے کہ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اور مطلب ہمارے انہی چیزوں کی طرف ہم نے کمانا ہے، معاش ہے، اب جب ہم ان سب فکروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں
تو ہماری توجہ جو ہے اس طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمیں ایک رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مادی اور روحانی وجود رکھنے والے انسان کے لیے کیسی تبدیلی رکھی ہے، خود سوچیں۔ 11 مہینے تک ہم لوگ نارمل روٹین میں جب چاہتا ہے کھاتے پیتے ہیں، کرتے ہیں، مطلب جب چاہتا ہے سوتے ہیں، جب چاہتا ہے اٹھتے ہیں، اور ہمیں کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہوتی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا مہینہ تھا، نزول قرآن کرنا تھا، فرمانا تھا، تو نزول قرآن کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت تک کیا کیا، پابندی عائد کر دی ہمارے اوپر۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ وقت بچ جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم کھانے پینے میں لگے ہیں، کھانا بنانے سے پہلے ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہے، جیسے ویجیٹیبلز ہیں وہ بنانی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، پھر کھانا بنانا ہے، پھر کھانا بنا کے پھر ہم کھائیں گے، کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا۔ تو اگر ہم کھانا بنانے میں ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے تو ہم قرآن کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے توسط سے ہماری ایمانی نشو و نما کا اہتمام کرنا تھا۔ روزے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ثواب کی امید کے ساتھ اس کے احکامات کی اطاعت اور اس کے عذاب کے خوف سے، اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانا، اسے ہم تقویٰ کہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں، حلال چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی، لیکن ہم ان کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ سامنے کون سی ذات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جب ہم اپنے کھانے پینے میں حلال چیزوں میں بھی اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں، تب ہمیں قرآن کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ قرآن میں کون سی چیزوں کو کیوں روکا گیا ہے، اور روکا گیا ہے تو ہمیں کس طرح سے رکنا چاہیے۔ تو ایک ہم ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں اپنے باڈی نیڈز کو بھی تھوڑا سا پسے پشت ڈال کے۔ تو اللہ نے کیسے اس کا یقین دلوایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ وہ یقین جو عام زندگی میں انسان کو اس طرح نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، روزے کی حالت میں ہر فرد کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ حلال چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہم لوگ ایون کبھی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم غلطی سے بھی اس کو چکھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم روزے کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے روزہ اللہ کی خاطر رکھا ہے، تو ہم یہ چیٹنگ نہیں کریں گے۔ تو ہم بیسیکلی ہم اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم جسے کہتے ہیں مشاہدہ اور مراقبہ، تو ہم مشاہدے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی پریزنس کو بہت قریب سے فیل کرتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، اس کے پاس ساری نعمتیں میسر ہیں، وہ تنہا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں توڑتا۔ تو کیوں نہیں توڑتا؟ آخر اللہ کی رضا کے لیے نہیں توڑتا، الحمدللہ۔ تو جب ہمیں یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہم اللہ کے کلام کو، یعنی کہ اب جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا ہمیں یقین آ گیا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ اللہ ہم سے کلام کرے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف، اب ہمارے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ نہ صرف دیکھے بلکہ ہم سے کلام بھی کرے۔ تو پھر ہم اس وقت جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو قرآن پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور پھر جب ہم کلام اللہ تعالیٰ کا پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں پہلے روزے کی حالت میں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم جب کلام پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ دل پر اثر کیسے نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو تقویت دینے کے بعد ہمیں قرآن، یعنی ہم سے کلام کیا۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمارا ایمانی لیول اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ وسلم کی جو ہے حدیث ہے اس بارے میں کہ جو مومن ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، وہ 7 آنت سے نہیں کھاتا، یعنی کہ اتنا نہیں کہ پیٹ بھر کر، جب ہم پیٹ بھر کر کھایا ہوا ہوتا ہے تو انسان برائی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، انسان کا پھر نیکی کرنے کا دل نہیں ہوتا۔ تو یعنی کہ روزے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندے جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ میری پریزنس کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں،
تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ جب ہمیں دیکھ رہا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم ٹی وی دیکھیں گے بیٹھ کے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم روزے ہم کچھ کھا نہیں سکتے کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اب ہم مووی دیکھیں بیٹھ کے؟ کیا ہم ڈرامہ دیکھیں بیٹھ کے؟ سانگز سن لیں، موویز ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں، سیزنز کے سیزن پلے جو ہیں ان کے ڈاؤن لوڈ کر لیے ہیں، تو کیا ہم یہ کریں گے؟ اب ابھی ہم نے بیٹھ کے اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ ہم پھر کیا کریں گے جب کہ ہم اللہ کے روبرو ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس وقت قرآن پاک کو سیکھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر نیکی کا شوق بھی اس لیے بڑھ جاتا ہے جب انسان کے اندر یہ آبزرویشن سینس آ جاتی ہے کہ ہاں اللہ کے سامنے ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کریم میں بہت زیادہ اس مشاہدے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لے اور ہمیں قرآن کا سچا فہم نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر ہم آج کی سٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نئی سٹنگ کے ساتھ ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔